سب سے پہلے موسم کا حال، جہاں مانسون کے آخری طاقتور سپیل نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں راولپنڈی کو مسلسل ریڈار پر لے رکھا ہے۔ آج پھر صبح سویرے پانی سے بھرے بادلوں نے جڑواں شہر میں ایسی یلغار کی ہے کہ جلد تھل ایک ہو گیا۔ بالکل معظم، اور حسب معمول راولپنڈی میں صورتحال سنگین ہے، جہاں نشیبی علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نالہ لئی میں پانی کی سطح آج تو بہت ہی خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے، جہاں کٹاریاں کے مقام پر 21.5 فٹ جبکہ گوال منڈی میں 16 فٹ تک پانی بھر چکا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، اور یہ سما کے سکرینز پر آپ کچھ مناظر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ اور پھر وہی بات جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں، ہمیشہ ہر سال ہم یہ بات کرتے ہیں، اسی طرح سے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر ہم یہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جب انتظامیہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہونے ہیں، بارشوں کی پریڈکشنز ہیں، فورکاسٹ میں بتا دیا گیا ہے، تو پہلے سے کیوں جو ہے نا وہ پریکاشنز نہیں کیے جاتے، کیوں تیاریاں نہیں کی جاتی؟ بالکل آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا، پیش کی جو اقدامات ہیں وہ نہیں کیے جاتے۔ تو جو تازہ ترین ابھی کیا صورتحال ہے، راولپنڈی سے سما کے نمائندے یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ یاسر، بتائیے گا آج کا سپیل کیا گزشتہ روز کے مقابلے میں زیادہ طاقتور لگ رہا ہے؟ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، جو آج کی بارش ہے اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ گزشتہ 2 روز ہونے والی بارش سے زیادہ طاقتور سپیل نہیں ہے، لیکن اب تک تقریباً 60 ملی میٹر کے قریب جو ہے وہ بارش جڑواں شہروں میں ریکارڈ کی جا چکی ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پر ضلع انتظامیہ نے تصدیق بھی کی ہے۔ بارش ہونے کے باعث نالہ لئی میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ کوٹاریاں کے مقام پر تقریباً 21 فٹ تک پانی کی سطح بلند ہوئی، اور اسی طرح گوال منڈی میں 16 فٹ تک، جس کے بعد فوری طور پر ملکہ نشیبی علاقوں سے لوگوں کے انخلاء کی ہدایت کی گئی، اور ضلع انتظامیہ کے تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ پر رہ کر لوگوں کے انخلاء کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ لیکن اب چونکہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ تھم چکا ہے، جس کے بعد نالہ لئی میں بھی پانی کی سطح کم ہونا شروع ہوگی، اور اسی طرح نشیبی علاقے جتنے تھے جن کی گزشتہ روز سما نے نشاندہی کی تھی، وہاں پر واسا سمیت متعلقہ اداروں کی ٹیمیں جو ہیں وہ آج رات بارش شروع ہوتے ہی جو ہے وہ تعینات کی گئی تھی۔ نشیبی علاقوں میں چند ایک مقامات پر پانی جو ہے وہ گھروں میں اور گلیوں میں داخل ہونے کی شکایات سامنے آئی ہیں، اور گلیاں جو ہے وہاں پر پانی زیادہ آنے کی شکایات موصول ہوئی ہیں، لیکن پر وقت کارروائی سے اس پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے یاسر، تو اب آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کتنے علاقے ہیں جہاں سے پانی جو ہے وہ مکمل طور پر نکاسی آپ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے؟ دیکھیں، اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ان کے مطابق 2 کشمیریاں کے جو علاقہ ہے اس میں سے مین علاقے سے تمام سے جو ہے وہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا چکا ہے۔ اسی طرح آریہ محلہ کا ایک علاقہ ایسا ہے جہاں جسے نشیبی کہا جاتا ہے، اور وہاں پر جاوید کالونی سے ملکہ جتنا علاقہ ہے وہاں پر پانی جو ہے وہ گلیوں اور گھروں میں داخل ہوتا تھا، وہاں سے بھی پانی کی نکاسی جو ہے وہ یقینی بنائی جا چکی ہے۔ فوجی کالونی اور پھر ودائی کے مختلف علاقے جو ہیں وہاں پر پانی کی نکاسی کے لیے ٹیمیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بھی آج ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی بارش کے باعث جو گزشتہ روز پیدا ہوئی تھی کہ لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں پانی داخل ہو گیا تھا، اور ان کا تمام سامان جو تھا وہ پانی میں بھیگ کر نکارا ہو گیا تھا۔ آج رات گئے سے ہی تمام ٹیموں کو ان نشیبی علاقوں میں تعینات کیا گیا تھا، اور کوشش کی گئی تھی کہ پانی کی نکاسی کو بر وقت یقینی بنایا جا سکے، اور چونکہ پانی کی زیادہ جو نکاسی تھی وہ ستھرا پنجاب کی کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے تھی کہ کوڑا جو تھا وہ مین ہولز میں پھنس کر پانی کے اخراج کو روک لیتا تھا، تو گزشتہ رات سے یہ صفائی کے مرحلے کو شروع کر دیا گیا تھا، اور کوشش کی گئی تھی کہ کسی بھی جگہ پانی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، جس کے باعث جو ہے وہ آج ایسی شکایات بہت کم ملی ہیں کہ نشیبی علاقوں میں پانی جو ہے وہ داخل ہوا اور لوگوں کے گھروں میں اس نے کوئی تباہی یا نقصان کیا ہو۔ اور یاسر، نالہ لئی کی صورتحال بتائیے، وہاں خاصا پانی بلند ہوا تھا، اب کیا سطح نیچے آ رہی ہے، اور جو آس پاس کی آبادیاں ہیں وہاں سے کیا انخلاء کی ضرورت محسوس ہوئی، یا اب وہ ایسی صورتحال نہیں تھی؟ جی بالکل، بارش کے باعث اب سے تھوڑی دیر قبل نالہ لئی میں جو پانی کی سطح بلند ہوئی تھی وہ کٹاریاں کے مقام پر تقریباً 21 فٹ تک پانی کی سطح بلند ہونے پر فوری طور پر خطرے کے سائرن بجا دیے گئے تھے، اور لوگوں کو نشیبی علاقوں سے نکلنے کی ہدایت کر دی گئی تھی، اور ضلع انتظامیہ کے اداروں کو بھی یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ الرٹ رہے اور لوگوں کے انخلاء کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، چونکہ بارش کی مزید پیشگوئی جو ہے وہ موجود ہے کہ ایک سپیل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے، جس کے باعث دوبارہ نالہ لئی میں طوفانی اور فلیش فلڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔
اسی کے پیش نظر گوال منڈی میں بھی خطرے کے سائرن بجائے اور گوال منڈی کے اطراف بھی جتنے نشیبی علاقے تھے وہاں سے بھی لوگوں کے انخلاء کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن اب کیونکہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ تھما ہے تو اس کے بعد سے نالا لئی میں پانی کی سطح بھی ہر گزرتے وقت کے ساتھ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آج سے تھوڑی دیر قبل تک نالا لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح تقریباً 20.5 فٹ تک واپس آ چکی تھی، اور اسی طرح گوال منڈی میں بھی پانی کی سطح تقریباً 1 فٹ کم ہوئی ہے۔ تاہم جو انخلاء کی سچویشن ہے ضلع انتظامیہ سمیت تمام متعلقہ ادارے جو ہیں اس حوالے سے وہ ان احکامات پر عمل کر رہے ہیں کہ لوگوں کے پر وقت انخلاء کو یقینی بنایا جا سکے تاکہ پانی زیادہ آنے پر کسی بھی ممکنہ ایمرجنسی کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ جی ٹھیک ہے یاسر، تھینک یو فار اپڈیٹس۔ اور جیسے یاسر بتا رہے تھے کہ مزید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے، لیکن معظم اٹس اے گڈ تھنگ کہ چلیں انتظامیہ کو ویسے تو خیال نہیں آتا لیکن سما کی خبر پر جو ہے نا وہ ایکشن لے لیا جاتا ہے، اور سما جب وہ جگاتا ہے انتظامیہ کو، اداروں کو، تو ادارے جاگ جاتے ہیں اور پھر جا کر جو ہے نا وہ اقدامات کیے جاتے ہیں اور نکاسی آپ کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہماری تو دعا یہی اور امید یہ کہ ادارے خود بخود متحرک اور کام کریں۔ سو یہ تو تھی جناب مختلف شہروں کی، بلکہ سوری جو جڑواں شہر ہیں ان کی صورتحال۔ اب اوورال پنجاب کی بات کر لیتے ہیں تو پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، اور اس میں اچھی چیز یہ کہ گرمی کا زور ٹوٹ گیا کیونکہ بہت ہی بری گرمی پڑ رہی تھی۔ سیالکوٹ میں، اٹک میں، ناروال میں، گوجر خان میں، شکر گڑھ میں، نورکوٹ میں، کرتارپور میں اور وزیر آباد میں تیز بارش ہوئی ہے۔ بالکل، اور موسم تو خوشگوار ہو گیا لیکن گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئی ہیں، تالاب میں بلکہ تبدیل وہ ہو چکی ہیں۔ سب سے زیادہ اٹک میں برا حال ہے، وزیر آباد میں بارش کے باعث بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہو گئی ہے جیسے لازم و ملزوم جیسے ہوتا نا کہ اگر بارش ذرا سی ہوئی اور بجلی تو گئی تو یہ بھی ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گو کہ گرمی بھی ہے، بارش سے موسم کچھ خوشگوار ہوا ہے، یہ ایک طرح سے آلموسٹ آخر سپیل چل رہے ہیں مانسون کے، تو جو ایک حبس کی صورتحال ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے، جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ریلیف فیل کرتے ہیں، چونکہ جس طرح کی ایک حبس زدہ جو گرمی ہے وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے سپیل اگر نہ ہوں، مانسون نہ ہو تو شاید یہ جو گرمی کا ایک فیز ہوتا ہے، جو ساون اور بھادوں جو 2 مہینے ہیں، یہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایک طرح سے ہمیں تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور بڑی خبر آپ کو دیں گے کراچی سے، جہاں کراچی میں ایک وکیل اور پراپرٹی کے کام سے جڑے شخص کو ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ دونوں افراد کی شناخت شکیل اور ہارون کے نام سے ہوئی ہے۔ واقعہ نارتھ کراچی سیکٹر 11C میں پیش آیا ہے۔ بالکل ایسا ہی، اور تازہ ترین کیا صورتحال ہے اس حوالے سے جانتے ہیں سما کے نمائندے ذیشان مغل سے۔ ذیشان، یہ کیا معاملہ ہوا اور پولیس کی جانب سے کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے؟ جو بالکل کراچی کا علاقہ ہے نارتھ کراچی، جہاں پر سیکٹر 11C میں جو ہے رات کے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ فائرنگ سے 2 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق جو مقتولین ہیں ان کی شناخت 48 سال کے شکیل جبکہ 35 سال کے ہارون کے نام سے کر لی گئی ہے۔ اس وقت ضابطے کی کارروائی کے لیے مقتولین کی جو لاشیں ہیں وہ عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق واقعہ جو ہے ابتدائی معلومات کے مطابق نامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ سے پیش آیا ہے، جبکہ نامعلوم مسلح ملزمان نے مقتولین کو ٹارگٹ کر کے کے قتل کیا ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دونوں یہ دوست ہیں، جبکہ ہارون اور شکیل جو تھے، ایک جو شکیل ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے وکیل بتائے جاتے ہیں، جبکہ دوسرا جو مرنے والا شخص ہے ہارون، وہ جو تھا وہ پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ دونوں مل کے یہ رہتے تھے، دونوں دوست بتائے جاتے ہیں، جبکہ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ دونوں جو ہے گودرا کے رہائشی ہیں، اور ابتدائی معلومات کے مطابق پولیس کی جانب سے تمام تر تحقیقات اس وقت مکمل کی جا رہی ہیں۔ اعتراف میں لگے جو CCTV فوٹیج کیمراز ہیں ان کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے، جبکہ واقعے سے متعلق پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ جی